بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابیک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے جناب پیرزادہ محمد اویس قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے رفقائے کار کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے چینل کا آغاز کیا ہے اور مجھے اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ دراصل ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور اہل حق نے اس زمانے کے تقاضے پورے کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ اس زمانے کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ اس دور میں پورے عالم اسلام پر بالعموم اور ملک پاکستان پر بالخصوص رافضیت اور تفضیلیت کے اندھیرے مسلط کیے جا رہے ہیں۔ اغیار نے ہماری صفوں میں گھسے ہوئے سہولت کاروں کو ایسا استعمال کیا ہے کہ اس وقت اہل سنت و جماعت کا بچہ بچہ پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ ان اندھیروں سے بچنے کے لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا اعتدال پر مبنی عقیدہ دلائل اور براہین کے ساتھ بیان کریں اور اچھے طریقے سے عوام اہل سنت و جماعت تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور وہ یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا خیال کیا جائے، لحاظ کیا جائے اور ہر نسبت کو سلام کیا جائے۔ ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت بھی بڑی شان و عظمت والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام بھی بڑی شان و عظمت والے ہیں۔ وہ عظیم شخصیات اسلام کی بنیاد ہیں، اسلام کے گواہ ہیں اور انہی کے ذریعے ساری امت تک اسلام پہنچا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شخصیت بھی ہماری نسلوں کی نظروں میں مشکوک ہو گئی یا مجروح ہو گئی تو آپ یقین کریں کہ سارا اسلام ہی مجروح اور مشکوک ہو جائے گا۔ اور یہی اغیار کی وہ سازش ہے جس کو ہمارے بہت سارے حلقے سمجھنا نہیں چاہتے اور سمجھنے کے لیے تیار ہونا نہیں چاہتے۔ پتہ نہیں ان کے کون سے مقاصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ جس تھالی سے ہم نے کھایا ہے ہم اس تھالی کے ساتھ وفا کریں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، سواد اعظم ہیں، سبیل المومنین ہیں اور ہمیں مان علیہ و صحابی کی سند حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نور سے ہمارے سینے معمور ہیں اور سرشار ہیں۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یہ دو متصادم اور متحارب گروہ نہیں ہیں بلکہ ایک جماعت ہیں اور اسی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس جماعت کا خود انتخاب کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ تو یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود چنا ہے، خود منتخب کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، حضرت عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، حضرت عثمان غنی کو، حضرت مولا علی شیر خدا کو، حسنین کریمین طیبین طاہرین شہیدین سعیدین کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، عشرہ مبشرہ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب خندق، اصحاب خیبر کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، حضور کی ازواج، حضور کی بنات، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ اب کوئی پریشان ہوتا تو ہوتا رہے، یقین کریں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، وہ حضور کے قرابت دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور خدمت کے لیے اور قرآن مجید کی کتابت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتیب مبارکہ کی کتابت کے لیے منتخب کیا ہے۔ وہ بھی اسلام کی عظیم ہستی ہیں۔ تو میری یہ نصیحت ہے کہ خبردار کسی کا بے ادب ہو کر نہ مرنا، کسی کا گستاخ ہو کر نہ مرنا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی ہو چکے ہیں۔ دیکھیے احباب، یہ کتنی بڑی منافقت ہے کہ یہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان سے راضی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے، یعنی خود کہتے ہیں
اور خود ہی اپنی اس بات کی تردید کر دیتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو کسی معاملے میں محروم نہیں رکھا، بلکہ اہل سنت و جماعت کو قرآن اور حدیث والا پیارا عقیدہ عطا کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر کے مطابق کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر ہمارا